والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور پہل سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اللہ نے وہ باغات تیار کر دیے ہیں ان کے لیے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ اب یہ ٹاپ کی ہیں، دو درجے ہیں، دو مراتب ہیں۔ جیسے ایک مرتبہ ہم دیکھ چکے سورہ نساء میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ گویا کہ ایک خاص اعتبار سے، اب اس کی تفاصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے، یہ مختلف اعتبارات سے درجہ بندی ہوتی ہے۔ ایک یہ درجہ بندی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ٹاپ کے دو جو ہیں ان کے لیے الفاظ آئیں السابقون الاولون اور والذین اتبعوہم بإحسان، یہ وہ لوگ ہیں نیک سرشت اور جن کی فطرتیں سلیمہ اور جن کی عقل سلیم تھی، لیکن ان میں بھی دو درجے تھے۔ ایک درجہ وہ تھا کہ جن میں اتنی ہمت بھی ہوتی ہے کہ جیسے ہی حق سامنے آئے فوراً قبول کر لیں اور بالکل دائیں بائیں نہ دیکھیں کہ اس سے پھر کیا لازم آئے گا، کیا چھوڑنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا، بلکہ یہ کہ بس ان کے لیے حق جو ہے وہ اتنی بڑی قیمتی شے ہے کہ اس کے مل جانے کے بعد ہر چہ بعد آباد، اب ہر جو ہونا ہے وہ ہو جائے، وہ تاخیر نہیں کرتے، دیر نہیں کرتے، ان میں ہمت ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس پگڈنڈی پہ چلنے والے تو کوئی ہے ہی نہیں، بلکہ یہ کہ اگر پہلے ہی میں کیسے چھلانگ لگا دوں، کیسے میں چل پڑوں، کوئی مجھے آگے چلتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا ہے، بلکہ ان کے اندر وہ ہمت ہوتی ہے۔ یہ ایک مزاج اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بنائے ہیں، جیسا کہ حضور نے فرمایا الناس کالمعادن، جیسے معدنیات ہیں۔ اب سونے کی اور جو ہے اس کو صاف کریں گے تو سونا بنے گا، چاندی کی اور کو کتنا ہی صاف کر لیں سونا تو نہیں بنے گا، وہ چاندی ہی بنے گی۔ تانبے کی اور ہے، کتنا ہی آپ اس پر محنت کر لیں وہ آپ اچھے سے اچھا تانبا اس میں سے نکال لیجئے، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ سونا تو نہیں بنے گا۔ اسی طرح الناس کالمعادن، لوگوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کی طبائع بنائی گئی ہیں جس طرح کی، ان کے اندر فرق و تفاوت ہے۔ تو کچھ لوگ وہ ہیں السابقون الاولون، فوراً حق کو قبول کرنا، بے خطر کود پڑنا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں سلیم الفطرت بھی ہیں اور ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن ہمت میں تھوڑے سے کم ہوتے ہیں۔ پہلے ذرا کچھ لوگ آگے چل کے معلوم ہو جائے کہ ایک دو آدمی آگے بھی جا رہے ہیں تو آج راستہ ہوگا، یہ آخر جو چل رہے ہیں یہ لوگ، اگر انہوں نے ہمت کر لی ہے تو چلو ہم بھی ہمت کریں۔ تو والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے پیچھے چلے، ان کا اتباع کیا، لیکن کیا نیک نیتی سے، اس میں کوئی خلل نہیں، کوئی فساد نہیں، وہ بات باقی ساری ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی اس کو کہنا چاہیے کہ جس کو ہمت کہا جائے، وہ ہمت کے اندر جو ہے ہمت مرداں، وہ اس کے اندر کوئی کمی ہے۔ لیکن ان دونوں کو بریکٹ کر لیا ہے، السابقون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اچھا یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ انصار تو ایمان لائیں 10-11 سال کے بعد۔ اب ظاہر بات ہے کہ متبعین بإحسان جو مہاجرین کے ہیں وہ زمانی اعتبار سے انصار سے پہلے ایمان لائے ہیں، لیکن مزاج کا معاملہ ہوتا ہے۔ انصار میں سے بھی بعض وہ تھے فوری طور پر انہوں نے قبول کیا اور اسی طرح کیا، یکسو ہو گئے، ہر چہ بعد آباد کشتی درآب انداختے۔ تو یہ مزاج کی بات ہے، اس کا زمانے سے تعلق نہیں ہے، یہ مزاج کی بات ہے کسی بھی وقت، اور آئندہ بھی ہمیشہ ایسا رہے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو حق کو قبول کرتے ہیں اور پھر قطعاً نہیں پرواہ کرتے، دائیں بائیں نہیں دیکھتے، کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، کوئی ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، کچھ نہیں، کوئی خطرات ہیں، کوئی مشکلات ہیں، کوئی مصائب آئیں گے، ہر چہ بعد آباد۔ کچھ لوگ ہیں جو ذرا دائیں بائیں دیکھ کر تھوڑا سا چلتے ہیں، ان کی ہمت جو ہے اتنی نہیں ہوتی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ۔ اب یہ ایک طرف تو یہ ٹاپ کے دو اور ایک اب بالکل نیچے جا کر، اور جو لوگ تمہارے آس پاس آباد ہیں جو بدوؤں میں، جو بادیہ نشین ہیں، ان میں منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور نہ صرف ان میں ہیں، اہل مدینہ میں بھی ہیں۔ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ لوگ وہ ہیں جو نفاق پر اڑ چکے ہیں۔ اب یعنی ان کا نفاق جو ہے جیسے ٹی بی کی تھرڈ سٹیج ہوتی ہے کہ جس کے بعد پھر امید نہیں ہوتی کہ شفا ہو جائے گی، یہ پرانی زمانے کی باتیں ہیں، اب تو ٹی بی لا علاج مرض نہیں رہا، پہلے کی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اس
جو مرض ہے نفاق کا ان کا اس تیسری سٹیج کو پہنچ چکا ہے، مرض علی النفاق، لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، ہم انہیں بار بار عذاب دیں گے۔ ان کے لیے تو عذاب روز کھڑا تھا، روز مطالبہ آتا تھا نکلو اللہ کی راہ میں، روز جھوٹ بولنا، روز قسمیں کھانی، روز کسی نہ کسی طریقے سے بہانے بنانا، ان کی زندگی ضیق میں تھی، یہ نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے آرام سے تھے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا ایک بہت بڑے عذاب کی طرف، وہ آخرت کا عذاب ہے۔ اس کے بعد اب درمیان میں پھر دو کیٹیگریز آ رہی ہیں، وہ لوگ کہ جو کچھ نیمے درو نیمے برو ہیں، منافق نہیں ہیں لیکن ہمت کی بہت کمی ہے، کچھ چلنا چاہتے بھی ہیں، کچھ نہیں چل پاتے ہیں، کچھ چلتے ہیں لیکن کبھی کبھی کسی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، کوئی ہمت بھی کرتے ہیں لیکن کبھی کوئی غلبہ ہو جاتا ہے، کوئی کسل ہو جاتا ہے، کوئی سستی طاری ہو جاتی ہے۔ اب ان کی کیٹیگری آ رہی ہے، لیکن ان کو بھی دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ لوگ اور ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے رہتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کا، جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹا بہانہ نہیں بناتے، جھوٹی قسم نہیں کھاتے، ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، واقعتاً ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، واقعتاً ہم اپنے اہل و عیال کے اندر مصروف ہو کر اور اپنے فرائض کی ادا کرنے میں کوتاہی کا ثبوت دیتے رہے ہیں۔ یہ اعتراف، جب تک اعتراف ہوگا نفاق نہیں شمار ہوگا۔ جہاں جھوٹا بہانہ آنا شروع ہوا وہ نفاق ہے، اور جہاں جھوٹی قسم آ گئی وہ نفاق کی دوسری سٹیج ہے۔ اور اس کے بعد تیسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ اہل ایمان سے انہیں ضد ہو جاتی ہے، قد ہو جاتی ہے، دشمنی ہو جاتی ہے کہ یہ بے وقوف لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں، اگر یہ بھی ہماری طرح بیٹھ رہے ہیں تو ہمیں بھی کوئی پوچھے نہیں اور کوئی ہمارے اوپر بھی کوئی عتاب نہ آئے۔ یہ چونکہ فوراً وہ تو جیسے ہی آواز آئی اور یہ چل پڑتے ہیں، لہذا بجائے اس کے کہ ان کے بارے میں اچھے احساسات و جذبات ہوں کہ چلیے اللہ ان کو توفیق دے رہا ہے، بلکہ ان سے ایک دشمنی اور ایک ان کے دلوں کے اندر عداوت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہے نفاق۔ یہ اور کیٹیگری ہے کہ جو نفاق سب سے نیچے کر لیجئے اور سب سے اوپر وہ دو ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ اب ان کے درمیان میں یہ دو سٹیجز ہیں۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ لوگ اور ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا، اپنی تقصیر کا اعتراف کیا۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے کچھ گڈمٹ کیا ہوا ہے، نیک کام بھی کرتے ہیں، اثار بھی کرتے ہیں، انفاق بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ کبھی کوئی غلط کام بھی کر بیٹھتے ہیں، کوئی بری حرکت بھی سرزد ہو جاتی ہے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ امید دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور ان کی توبہ جو ہے ان کو توبہ کی توفیق دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ اس میں شان نزول کے اعتبار سے ایک روایت بھی ہے، حضرت ابو لبابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی تھے، ان سے غزوہ تبوک کے موقع پر یہ کوتاہی ہو گئی کہ کسل کی وجہ سے اور مال اور دنیا میں اپنے مصروفیات اور مشاغل کی وجہ سے نہیں جا سکے، لیکن یہ ہے کہ ان کو شدید فوراً ہی احساس ہو گیا کہ ان سے تو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، بڑی خطا ہو گئی ہے، بڑی کوتاہی ہوئی ہے، اور اس احساس کی وجہ سے اس درجے ان کو اندر جو ہے ندامت کے جذبات پیدا ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا کہ اب حضور ہی آئیں گے اور اگر اعلان فرمائیں گے کہ ہماری توبہ قبول کر لی ہے اللہ تعالیٰ نے اور اپنے دست مبارک سے ہمیں کھولیں گے، تب ہم یہاں سے آزاد ہوں گے، ورنہ ہم یہیں پر اپنی جانیں دے دیں گے، اپنے آپ کو باندھے رکھیں گے ان ستونوں کے ساتھ۔ پھر حضور واپس تشریف لائے ہیں اور یہ آیات جب نازل ہوئیں، عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ ان قریب، یا اللہ توقع ہے اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، تب حضور نے آ کر انہیں کھولا اور انہیں یہ خوشخبری دی کہ ان کی توبہ جو ہے اللہ نے قبول کر لی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ نساء میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ثم یتوبون من قریب، وہ لوگ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، فوری طور پر جو ہے انسان کے اندر وہ ایمانی جذبات جو ہیں دوبارہ عود کر آئیں اور وہ فوراً توبہ کرے، تو ایسی توبہ کا قبول کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنے ذمے واجب ٹھہرایا ہوا ہے۔ البتہ یہ کہ پھر ان کے بارے میں خاص طور پر یہ حکم ہوا، خذ من اموالہم صدقۃ، روایت میں تو یہ آتا ہے کہ وہ خود بھی لے کر آئے تھے مال کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہماری توبہ قبول کی ہے تو ہم یہ اس کے شکرانے کے طور پر اللہ کی راہ میں یہ مال پیش کرتے ہیں اپنا، لیکن یہ کہ یہ قاعدہ کلیہ بھی ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ، جہاں تک منافقین کا معاملہ تھا روک دیا گیا، ان کے اب آپ صدقات قبول نہ کیجئے، اب ان کے نفقات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے، لیکن یہ چونکہ ضعفاء ہیں، یہ کمزور ہیں، یہ منافق نہیں ہیں،
ہیں مخلص، کمزور مخلص ہیں، لہذا ان کے لیے کہ ان کے اموال میں سے صدقہ آپ قبول فرما لیجئے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس طرح ان کے مال سے صدقہ قبول کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ ان کو پاک کریں گے اور تزکیہ کریں گے ان کا اس صدقے کے ذریعے سے۔ وصلی علیہم، ان کے لیے دعائیں کیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، یقیناً نبی آپ کی دعا جو ہے ان کے حق میں وہ بہت ہی سکون بخش ہے کہ انہیں یہ خیال ہو کہ ہم سے جو خطا ہوئی تھی ہم نے بھی استغفار کیا، توبہ کی ہے، اور اللہ کے رسول بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے؟ ویأخذ الصدقات، اللہ تعالیٰ بندوں کے صدقات قبول کرتا ہے، یعنی اللہ کا احسان ہے۔ صدقہ وہ شے ہے، خیرات وہ شے ہے حضور نے اپنے اوپر حرام کی، اپنی اولاد پر حرام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے، وہ الغنی ہے، لیکن وہ کہتا میں تو قبول کرتا ہوں، میرے دین کے لیے تم خرچ کرتے ہو، میرے لیے میری رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہو، تو میں تو تمہارے صدقات کو قبول کرتا ہوں۔ فرمایا کہ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، وہ صدقات قبول فرما لیتا ہے۔ وان اللہ هو التواب الرحیم، اور وہ تو بہت ہی توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وقل اعملوا، لیکن ساتھ ہی آپ ان کو، وہی جو کمزور لوگ تھے، کہہ دیجئے، یہ بھی کہہ دیجئے اعملوا، اب دیکھو عمل کرو، اب محنت کرو، اثر نو کمر کسو، پہلے سے بڑھ کر افسر فروشی اور جاں فشانی ہونی چاہیے۔ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تو آئندہ اللہ بھی اور اس کے رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھیں گے، تمہارا رویہ کیا رہتا ہے، تم نے کتنی اصلاح کی ہے، دوبارہ تو نہیں پھر تمہارا قدم پھسل رہا ہے۔ والمومنون، اور اہل ایمان بھی دیکھیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر وہ وقت آ جائے گا جب تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس کی طرف کہ جو کھلے اور چھپے سب چیز کا جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے، تمہارے سارے اعمال سامنے آئیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کے بعد تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو ہی جانا ہے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اب یہ اس ضعفاء میں سے ایک سیکنڈ کیٹیگری ہے۔ یہ سیکنڈ کیٹیگری وہ ہے کہ جو اس میں 3 اصحاب ہیں، اور ان میں خاص طور پر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاری صحابی، ان کی طویل ترین حدیث جو ہے بخاری شریف میں آئی ہے، جنہوں نے سارا یہ واقعہ درج کیا ہے۔ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں بھی وہ پوری نقل کی ہوئی ہے، تو اس لیے حدیث کی کتاب کا ملنا شاید آپ کے لیے مشکل ہو، لیکن یہ کہ تفہیم القرآن عام طور پر مل جاتی ہے، تو وہاں وہ واقعتاً سبق آموز ہے بہت، کہ وہ پورا معاشرہ کیا تھا، کیا تعلقات تھے حضور کے اور صحابہ کے۔ اب حضور سزا دے رہے تھے تو کس طور سے دے رہے تھے، جن کو سزا دی جا رہی تھی ان کے احساسات کیا تھے، معاشرے میں جو لوگ تھے ان جن کو سزا دی گئی تھی ان کے جو رشتہ دار تھے، یہاں تک کہ ان کی بیویاں، ان کا کیا طرز عمل تھا۔ تو یہ ایک جو اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے صحیح معنی میں، اور جماعتی زندگی، دینی جماعتی زندگی جس پر ہونی چاہیے، اس کی بہترین تصویر ہے کہ جو اس طویل حدیث میں آئی ہے۔ یہ 3 حضرات ایسے تھے کہ جن کے ساتھ معاملہ وہی ہوا کہ یہ بھی کوئی ڈھیل دیتے رہے، اچھا چلیں گے، کل چلے جائیں گے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں بہت ہی صحت مند بھی تھا، میرے پاس مال بھی بہت تھا، میرے پاس جو اونٹنی تھی وہ بھی بہت تگڑی تھی، اور میں نے کہا چند دن اور حضور تو چلیں گے 30,000 کا لشکر لے کر، تو ظاہر بات ہے رفتار جو ہے کم ہوگی، تم ابھی اور گھر میں ٹھنڈی چھاؤں جو ہے گھر کی اور اپنے باغ کی اور اپنے جو ہے آرام کر لو، پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جا کے حضور سے مل جانا۔ اب شیطان جو ہے اسی طریقے سے تعویق کراتا ہے، تاخیر کراتا ہے، تاکہ یہ کہ پھر ہوتے ہوتے اچانک ایک دن محسوس ہوا کہ اب تو چاہے میں کتنا ہی تیز دوڑوں میں حضور سے نہیں مل سکتا، بس وہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس وقت تک بھی انہوں نے خود کوئی اقدام نہیں کیا اپنی توبہ کا، بلکہ یہ کہ حضور نے جب بلا کے لوگوں سے باز پرس کرنی شروع کی ہے تو جو منافق آتے تھے وہ قسمیں کھا جاتے تھے، حضور کسی کی بات مان لیتے تھے، جو بھی تھی بات، جب ان کی باری آئی تو حضور مسکرائے۔ حضور کو معلوم تھا کہ یہ ظاہر بات ہے کہ کعب بن مالک جو ہے منافقین میں سے نہیں ہے۔ فرمائیے آپ کا مسئلہ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ حضور یہ لوگ جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بچ گئے ہیں آپ کے ہاں سے، مجھے بھی اللہ نے زبان دی ہے، میں بھی بہت سے جھوٹی باتیں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن صحیح بات یہ کہ کوئی عذر نہیں ہے میرے پاس۔ میں جتنا ان دنوں صحت مند تھا اتنا کبھی صحت مند نہیں تھا، جتنا ان دنوں غنی تھا اتنا کبھی غنی نہیں تھا، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے سوائے اس کے کہ شیطان مجھے ورغلاتا رہا۔ تو حضور کو نے پھر ان کو، اور ان کے ساتھ 2 اور ساتھی تھے، ایسے 3 کا معاملہ یہ تھا، تو انہیں ایک سزا دی گئی، اور سزا مقاطعے کی تھی، سوشل بائیکاٹ،
کوئی ان سے بات نہ کرے۔ وہ ان کے اوپر 50 دن جو گزرے ہیں، گھر میں ان کی بیوی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ میں بیوی یہاں پر میں رکھوں یا نہ رکھوں، بیوی نے آ کر کہا بوڑھے آدمی ہیں، کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہے کہ رہ سکتی ہو، لیکن شاید انہوں نے بعد میں اپنی بیوی کو بھی بھیج دیا تھا، اس لیے کہ کسی کے پاس جاتے تھے کہ اللہ کے بندے تمہیں تو معلوم ہے کہ میں منافق نہیں ہوں، میں مسلم ہوں، اور تم مجھ سے بات نہیں کرتے ہو، تو وہ جواب دیتے تھے مسلمان اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ بہتر معلوم ہے، اور منہ موڑ کر چلے جاتے تھے۔ تو یہ وہاں کا معاشرہ جو ہے اس کے اندر جو نظم تھا، ضبط تھا کہ ہمارے نبی نے چونکہ انہیں سزا دی ہے لہذا اب ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا۔ اسی میں وہ واقعہ بھی پیش آیا، چونکہ 50 دن کا لمبا معاملہ تھا کہ ملک غسان کا جو ہے ان کے پاس ایک آ گیا ایلچی، اور اس کا خط اس نے دیا، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمیں معلوم ہے تمہارے ساتھی تم پر بڑا ظلم کر رہے ہیں، تمہارے صاحب جو ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو بڑے شریف آدمی ہو اور تم بڑے اپنی قوم کے جو ہے وہ بہت سربراہ لوگوں میں سے ہو، تم ایسے تو نہیں ہو کہ تمہیں اس طرح ذلیل کیا جائے، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں اپنے یعنی اونچے درجے دیں گے اپنے دربار میں۔ تو انہوں نے کہا یہ اور مصیبت آئی، اور وہ خط لے کر پھاڑا اور تندور کے اندر پھینک دیا، ورنہ یہ کہ اگر ذرا سی بھی کوئی کمزوری ہوتی تو یہ کہ اس شیطان نے اس کمزوری کو ایکسپلائٹ کرنے کا بھی اتنا بڑا جو ہے داؤ کھیلا تھا۔ بہرحال ان کا ذکر ہے یہ۔ وآخرون مرجون لامر اللہ، اور کچھ اور ہیں کہ جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا ہے اللہ کے حکم سے، اما یعذبہم، اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا، واما یتوب علیہم، اور چاہے گا تو ان کو بھی توبہ کی توفیق دے گا یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ ان کا ذکر جو ہے پھر بعد میں آئے گا، کچھ عرصے کے بعد گویا کہ وہ آیات نازل ہوئیں کہ جن میں ان کی توبہ بھی بعد میں قبول ہو گئی، لیکن 50 دن کا بڑا سخت سوشل بائیکاٹ۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے ضرار کے طور پر، زدم زدہ، ضرر سے ضرار باب مفعلہ ہے، وکفرا اور کفر کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ اور ان لوگوں کو گھات فراہم کرنے کے لیے، جائے پناہ دینے کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہوں، من قبل جو کہ اس سے پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے تھے۔ یہ مسجد ضرار بنائی تھی منافقین نے مدینے کے اندر، اور مسجد قباء کے قریب کے علاقے ہی میں تھی یہ، اور یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک شخص تھا ابو عامر راہب، خزرج کا یہ شخص تھا، اور یہ شخص بھی ویسے بڑا عالم شخص تھا، اور یہ عیسائی ہو گیا تھا اور راہب ہو گیا تھا، جیسے کہ ورقہ ابن نوفل تھے، وہ قرشی تھے، لیکن وہ بھی ان کی طبیعت سلیم تھی، عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی روشنی میں انہوں نے بھی اس وقت پھر بت پرستی چھوڑ کر اور عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ تورات عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے اسی طرح کی ایک پیرلل شخصیت یہ ہے، ابو عامر خزرج کے تھے یہ، لیکن یہ شخص جو ہے راہب بنا، لیکن اس کو معاملہ برعکس ہوا۔ ورقہ ابن نوفل نے تو حضور کی تصدیق کی، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر گئی ہیں حضور کو، ان کا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر آیا تھا، اور اللہ کرے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ تو حضور حیران ہوئے، اب مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ تو ان کا کہ ہاں یہ معاملہ ایسا ہی ہے، جس کے ساتھ بھی ہوا ہے پھر اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ تو برعکس رویہ یہ تھا اس کا ابو عامر خزرجی کا کہ یہ جو ہے حضور کا شدید ترین دشمن ہو گیا۔ بدر کی شکست جب ہو گئی کفار کو، تو پھر یہ مکے ہی میں جا کر آباد ہو گیا، اور وہاں یہ سازش کرتا رہا، اور یہ فوج جو ابو سفیان لے کر آئے احد میں، اس کے پیچھے بھی اس کی سازش کار فرما تھی، اور احد میں ساتھ آیا مشرکین کے، اور وہاں آ کر اس نے مسلمانوں کے جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے دامن احد میں، تو اس نے باہر نکل کر تقریر کی تھی انصار مدینہ پر جو بھی اثرات اس کے تھے، قدیم کے نیک آدمی تھا، عالم آدمی تھا، زاہد آدمی تھا، راہب تھا، تو اس حوالے سے اس نے چاہا تھا کہ انصار کو برگشتہ کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ علیحدہ ہو جائیں، لیکن اس کی کوئی چال چلی نہیں تھی، کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ پھر یہ کہ اس کے بعد جب حنین کی بھی جنگ ہو چکی، اور پھر تھک ہار کر جب اسے معلوم ہوا جزیرہ نمائے عرب میں تو میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر وہ شام چلا گیا تھا۔ شام میں مقیم رہ کر اس کا سلسلہ جنبانی جاری تھا مدینے کے منافقین کے ساتھ، اور وہاں سے اس نے انہیں حکم دیا کہ ایک مسجد بناؤ، ہو ذرا مدینے سے باہر، تاکہ جو بھی ہمارے سازشی عناصر ہیں وہ وہاں جمع ہو سکیں۔
یہ آپ کہیں گے مسجد ہے، یہ تو ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور چونکہ مدینے سے ذرا باہر ہوگی لہذا اس کی خبریں بھی عام طور پر لوگوں کو نہیں ملیں گی، باہر سے کوئی پیغام مجھے بھیجنا ہوگا میں وہاں پہنچا دوں گا، تو نام اس کا مسجد رکھا گیا، اصل میں وہ فتنے کا ایک مرکز تھا جو تعبیر کیا گیا۔ تو والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، یہ تھے مقاصد اس مسجد کی تعمیر کے، مسجد نما عمارت جو انہوں نے بنائی تھی کہ وہ اصل میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کی تقویت کے لیے، اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کو ایک جائے پناہ اور ان کے لیے ایک گھات کی جگہ کہ وہ وہاں جا کر آ کر بیٹھے، جی مسافر ہیں مسجد کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کوئی جو ہے کوئی تعارض ان سے نہ کرے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور عن قریب وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ نہیں نہیں حضور ہماری کوئی بری نیت نہیں تھی، کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ یہ کہ ہم نے تو نیکی کا ارادہ کیا تھا، اصل میں دوسری مسجد ہم سے دور پڑتی تھی، کچھ جماعت میں ہماری کچھ نمازیں رہ جاتی تھی جماعت سے، ہم نے کہا کہ ہم ایک مسجد اور بنا لیں تاکہ ہماری تمام جو نمازیں ہیں باجماعت ادا ہو جائیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ، انہوں نے آ کے حضور سے درخواست کی، ایک دفعہ حضور آپ تشریف لے چلیے، آپ کے آنے سے وہاں بڑی برکت ہو جائے گی، تو آپ مسجد جو ہے ہماری اس کو بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ آپ قدم رنجہ فرمائیں وہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بر وقت روک دیا۔ لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، یقیناً وہ مسجد جو پہلے دن ہی سے تقوی پر تعمیر کی گئی، مسجد قباء قریب ہی تھی، اور یہ وہ مسجد ہے کہ جو سب سے پہلے تعمیر ہوئی ہے اور اس کی بنیاد تقوی پر تھی۔ حضور جب ہجرت کا سفر اختیار کر کے آئے تھے، مدینے پہنچے تو وہاں پہلا پڑاؤ تھا، مدینے سے 3 میل باہر، اس پڑاؤ کی جگہ پر یہ وہ مسجد قباء ہے۔ تو مسجد اسس علی التقوی من اول یوم، پہلے دن سے جو مسجد جو ہے تقوی پر جس کی بنیاد رکھی گئی، احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ حقدار ہے، مستحق ہے اس کی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں نماز پڑھیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں وہ لوگ ہیں کہ جن کو بڑی پسند ہے یہ بات کہ وہ بہت پاک رہیں، بہت پاک رہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں کہ جو بہت زیادہ پاکی کو پسند کرتے ہوں۔ ان سے پوچھا گیا پھر مسجد قباء والے مسلمانوں سے کہ آپ لوگوں کی وہ کون سا وصف ہے آپ کا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی مدح فرمائی ہے کہ یہ بڑے متطہرین ہیں، مطہرین، اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم قضاء حاجت کے بعد ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں اور پھر پانی سے بھی طہارت کرتے ہیں، تو یہ دونوں طریقے سے وہ اپنا استنجا جو ہے وہ پوری طریقے سے کرتے تھے، اسی کو سمجھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، تو کیا بھلا وہ کہ جس نے اپنی بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی تقوی پر اللہ کی طرف سے اور اس کی رضا پر، وہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ، یا وہ کہ جس نے اپنی تعبیر کی بنیاد رکھی ہے علی شفا جرف ہار، ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جس کا کنارہ گرا چاہتا ہے، فنہار بہ فی نار جہنم، تو پھر وہ اس کو لے کر گر گیا نار جہنم میں۔ یعنی یہ کہ انسان تعمیر کرتا ہے تو کوئی جگہ دیکھتا ہے، فرض کیجئے کوئی ایسی جگہ ہے کہ نیچے سے کھوکھلی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ دریاؤں کے کناروں کے اوپر کہ نیچے سے لیکن اوپر کنارہ چلا آ رہا ہے، اب اس کنارے کے اوپر جو ہے جس کے نیچے سپورٹ نہیں ہے، کوئی تعمیر کرے گا تو تعمیر کہاں جائے گی؟ وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ دریا میں گر جائے گی۔ تو اصل میں یہ جو تدبیریں ہوتی ہیں منافقین کی، ان کی مثال ایسے ہے کہ جہنم کے کنارے کے اوپر یہ خشکی ہے، اس کا کنارہ باہر نکلا ہوا ہے، اس پر ہی اپنی تعمیر کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ کنارہ بھی ڈھہ جائے گا اور ان کو اور ان کی تعمیر کو لے کر جہنم میں جا گرے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے، یعنی یہ جو بھی منافقت کی عمارت انہوں نے تعمیر کی ہے اور تانا بانا بنا ہے، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے اب رہے گی ان کے دلوں میں، شکوک و شبہات پیدا کیے رکھے گی، الا ان تقطع قلوبہم، الا یہ کہ ان کے دل کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر فرض کیجئے کسی کے جسم میں کینسر بہت پھیل گیا ہو تو ظاہر بات ہے آپریشن نہیں ہو سکتا، کیا کریں گے آپ؟ پورے جسم کے ٹکڑے کر دیں گے؟ وہ تو اس ٹیشو میں بھی ہے، اس ٹیشو میں بھی ہے، اس ٹیشو میں بھی ہے، وہاں بھی پہنچ گیا ہے، یہاں بھی پہنچ گیا ہے، اب ممکن نہیں۔
تو اسی طریقے سے ان کے دلوں کے اندر اس کی جڑیں اتنی گہری جا چکی ہیں منافقت کی کہ ان کے دلوں سے منافقت کی جڑیں نکل ہی نہیں سکتی الا یہ کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، دل ریشہ ریشہ کر دیا جائے تو آپ جڑیں نکال لیں، ورنہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، یعنی اس درجے راسخ ہو چکے ہیں۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم، اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے۔